ویسے پڑھنے کے لیے تو کئی کتابیں موجود ہیں، پر کیا ایسی بھی کوئی کتابیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کریں؟ جی ہاں، تو آئیے میری لائبریری میں، بک ان مائی لائبریری۔ ڈیئر ریڈرز، سلام علیکم۔ حق یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو ہر زمانے میں لڑی گئی، اور کیوں نہ لڑی جائے، کیونکہ اگر حق چھینے جانے پر کوئی خاموش رہے تو یہ اسے گناہگار بنا دیتی ہے۔ I want my rights, this is our right، ایسے سلوگنز تو ہم آئے دن سنتے ہیں، پر کیا ہے آخر یہ حق؟ ہم دین اسلام کو ایک مکمل مذہب جانتے ہیں، اور اگر کوئی چیز اس میں موجود نہ ہو تو وہ مکمل نہیں ہوتا۔ دین اسلام کے آغاز سے ہی حق پر چرچا ہو رہی ہے۔ دین اسلام وہ مذہب ہے جس نے حق کو حق دیا کہ اسے مانگا جائے۔ تو ظاہر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر چیز بتا کر گئے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے جانشینوں نے اس رہنمائی کو جاری رکھا، جیسے کہ یہ کتاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین امام زین العابدین علیہ السلام سے ہم تک آئی، جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ اس میں 50 حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور جس بک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے دی کمنٹری آن دی ڈیوائن پرسپیکٹو آف رائٹس۔ اس میں ہمیں ان چیزوں کے بھی حق ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیزیں بھی ہم پر حق رکھتی ہیں، اور اسی بک کا ہم ریویو کر رہے ہیں، دی کمنٹری آن دی ڈیوائن پرسپیکٹو آف رائٹس، یعنی رسالۃ الحقوق پر تفسیر۔ اس کے آتھر ہیں غدرۃ المشیقی، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے ڈاکٹر علی پیروی اور مس لیزا زینب مورگن نے۔ اٹس ٹائم ٹو گیٹ ان سائڈ دا بک۔ سب سے پہلا حق جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے بندے اور خالق کا حق۔ ظاہر ہے یہ حق پہلے ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ حق صرف اس کی عبادت تک محدود نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی موجودگی کا اقرار کرنا اور اس کے حق کو پہچاننا، اس کی حق کو جانتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، یہ اس کا حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ کسی اور کو نہ شریک کرنا۔ آج ہم کتنی آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی اعضاء و جوارح دیے ہیں اس کو ہم کتنی آسانی سے ٹیکن فار گرانٹیڈ کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہ صرف ہم پر اس کا شکریہ ادا کرنا لازمی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں حق رکھتی ہیں جن کی حق کی ادائیگی کرنا بھی ہم پر لازمی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے آنکھ، کان، زبان، ہمارے ہاتھ، پیر، پیٹ، یہاں تک کہ شرمگاہ کے بھی حق ہیں؟ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ساری کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ہر ایک کو ایک الگ ٹاپک میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کون سی چیز کیا حق رکھتی ہے۔ اب آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، ان سب کے حق جاننے کے لیے آپ کو بک ریڈ کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ سے بات کروں گی جس حق کے بارے میں، وہ ہے سٹمک کے رائٹس، یعنی پیٹ کے۔ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے آپ خود بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں بھی اپنے آپ میں حق رکھتی ہیں۔ ہم آج تک کیا سمجھتے تھے کہ صرف پیٹ کا بھرتے رہنا اس کا حق ہے، کہ پیٹ بھرا رہنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے کہ حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، غذا کہاں سے آ رہی ہے، حلال ہے یا نہیں، کسی کا حق غصب کر کے تو نہیں کھا رہے۔ ہم سوچتے پیٹ کا بھرے رہنا اس کا حق ہے، نہیں، بلکہ اس کتاب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اندر کیا غذا ڈال رہے ہیں، ہمارے لیے اسے کھانا جائز ہے یا نہیں، یہ بھی پیٹ کا حق ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں ایک طرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ پیٹ کو صرف بھرے رکھنا اس کا حق نہیں ہے، وہیں آج جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، خاص کر میں خواتین کے لیے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ان ریئلسٹک باڈی گولز کے چکر میں خود کو سارا دن بھوکا رکھتی ہیں، صرف لیکوڈز پر گزارتی ہیں تاکہ ان کا ویٹ کم ہو جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیٹ کو خالی رکھنا بھی منع ہے؟ ویسے ریڈرز، ہم بہت شور پکار کر کے اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے اور ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن کبھی کیا ہم نے یہ سوچا کہ کسی اور کے بھی حق کی ادائیگی ہمیں کرنا چاہیے؟ جیسے کہ ہماری زبان کا ہم پر کیا حق ہے؟ کیا یہ صرف مزیدار کھانے کے لیے یا پھر غیبت کی لذت لینے کے لیے ہے؟
نہیں، یہ زبان بھی بہت سارے حقوق رکھتی ہے، اور اس کے آتھر نے ہمیں سائنٹیفکلی بتایا ہے کہ کون سے اعضاء جسم میں کہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا آپس میں کام کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بایولوجی اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اس بک کو ضرور ریڈ کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے سائنٹیفک ٹرمز یوز ہوئے ہیں جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ وہی سائنٹیفک ٹرمز ڈیوائن پرسپیکٹیو کے نظریے سے دیکھیں گے کہ خدا نے انہیں کس طرح بنایا ہے، تب آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ کتاب ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں تو ان کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 صحیح اور سالم پیر دیے ہیں تو وہ ہمیں جھگڑے، لڑائی یا بری چیزوں میں چلنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے استعمال کرنا چاہیے کہ ہم نیک راہ پر چلیں، 2 لوگوں کی صلح کروانے جائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ چوری چکاری یا مار پیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں ہاتھ دیے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کس چیز کا کیا حق ہے، ہمیں اس اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کس طرح استعمال کرنا ہے، تو ظاہر ہے ہم خود بخود صحیح راستے پر چلیں گے۔ پھر ہمیں بتائے گئے ہیں ایک لیڈر کے حق کہ کیسے ایک ہادی، ایک امام کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک امام، ایک لیڈر صحیح ہوگا تو وہ ہمیں بلندیوں تک لے جائے گا، لیکن اگر ہمیں غلط امام، غلط ہادی کو مان رہے ہیں تو وہ ہمیں پستیوں تک لے جائے گا۔ اس کے بعد اس میں آیا ہے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک سلیوز کے بارے میں کہ غلاموں کا کیا حق ہوتا ہے۔ یہ مجھے پسند بھی آیا اور بہت ہی زیادہ مجھے پڑھ کر افسوس ہوا۔ انسانیت کی ایک ایسی کالی تاریخ جب انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے، اور نہ ہی صرف بیچے خریدے جاتے بلکہ ان کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا جاتا۔ روم کا واقعہ ملتا ہے کہ جو روم کے امیر ترین لوگ تھے، یعنی جو نوبل مین تھے، ان کا انٹرٹینمنٹ یہ تھا کہ وہ ایک انسان کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیتے، اور جب وہ شیر اس پر حملہ کرتے اور وہ انسان ان کی جکڑ میں آ جاتا اور جب وہ چیخ پکار کرتا تو یہ لوگ ہنستے اور اس کو اپنا انٹرٹینمنٹ بناتے۔ یہ انسانی تاریخ میں ہو رہا تھا غلاموں کے ساتھ، اور تب غلاموں کو دین اسلام نے حق دیا کہ انہیں بھی ایک عزت دار زندگی جینے کا حق ہے۔ اس کتاب میں جو مجھے ایک انٹرسٹنگ واقعہ ملا وہ تھا معاویہ ابن یزید، یعنی یزید کا جو بیٹا معاویہ تھا، وہ یزید کے مرنے کے بعد تخت نشین نہیں ہوا اور اس نے خلافت ٹھکرا دی۔ وہ آل محمد سے اپنے دل میں ہمدردی رکھتا تھا۔ کیوں؟ وائی؟ ریڈ۔ وہیں بنی امیہ کا ایک اور خلیفہ عمر ابن عبد العزیز، حاکم شام کے حکم پر جو مولا علی علیہ السلام پر تبرہ کیا جاتا، اس نے وہ خلافت میں آنے کے بعد بند کروا دیا۔ اس کی بھی کیا وجہ تھی اور اس کے پیچھے کیا ریزنز تھے، جاننے کے لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے، تو پڑھیے۔ کیا ہوا؟ بک نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ چینل ون کے آفس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر اس بک کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتے تو آپ اینی ٹائم amazon.in پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ سرچ باکس میں آپ جا کر لکھیں The Divine Perspective of Rights, The Commentary on the Divine Perspective of Rights, World Islamic Network۔ آپ کے سامنے ساری لسٹ آ جائے گی، جو بکس آپ کو پسند ہیں آپ اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی ایپیسوڈ مس کر دیا ہے تو آپ چینل ون کو جا کر یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں، وہاں ہمارا یہ شو دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر تو اور زیادہ آسان ہے کیونکہ ڈسکرپشن باکس میں ہماری لنک دی گئی ہے، آپ اسے فالو کر کے آرڈر کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک اور بہترین بک ریویو کے ساتھ، تب تک میں آپ سے لیتی ہوں ودا۔ Until then, keep reading, keep sharing۔ شکریہ، خدا حافظ۔